حکومتی پہیہ چل نہیں رہا۔ کھچڑی تو کافی دیر سے پک رہی تھی۔ فیصلہ سازوں اور سیاسی حکمرانوں میں سیاسی اہداف کے اتفاق کے باوجود تعلقات کار اور کارکردگی میں مشکلات کو محسوس کیا جانے لگا تھا، اور اب بات اس نج پر پہنچ گئی ہے کہ فیصلہ سازوں کی پرزور حمایت اور تمام تر مدد کے باوجود حکومتی پہیہ چل نہیں رہا۔ افواہ ساز تو رنگ رنگ کہانیاں سنا رہے ہیں۔ کئی ایک تو سیاسی حکومت کے سربراہ کو گھر بھیجنے یا خود ذمہ داریوں سے سبکدوش ہونے کی افواہ اڑا رہے ہیں۔ ریاست ایسا کچھ افورڈ نہیں کر سکتی۔ ابھی حکومت کو آئے 3-4 ماہ ہوئے ہیں، سیاسی حریف مقبول ہیں، معیشت کمزور ہے، قرضے مل نہیں رہے، مہنگائی کھانے کو آ رہی ہے، بین الاقوامی حالات سازگار نہیں ہے۔ ایسے میں اتنی جلدی تبدیلی ریاست کے کسی بھی کردار کے لیے سود مند ثابت نہیں ہو سکتی۔ یہ درست ہے کہ حکومتی پہیہ چل نہیں رہا، مگر ریاست کے سارے ستون کوشش کر رہے ہیں کہ رکے ہوئے پہیے کو طاقت، توانائی، دھکے، زور اور تیل پانی سے چلایا جائے۔ SIFC کو حکومت اور مقتدرہ کا باہمی مشاورتی ادارہ بنا کر سرمایہ کاری کو لانا مقصود تھا۔ 50 سے 100 ارب کی غیر ملکی سرمایہ کاری کا اندازہ لگایا گیا تھا، مگر فی الحال حکومتی پارٹنر کی پالیسیاں اور صلاحیت مایوس کن رہی ہیں۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی دلچسپی کے باوجود کوئی فیزیبلٹی ایسی نہیں بنائی جا سکتی کہ جو سرمایہ کاری کے لیے پرکشش ہو یا اس بات کو یقینی بنائے کہ سرمایہ کار اپنی منافع واپس لے جا سکے۔ زراعت کے شعبے میں البتہ خاصا کام ہوا ہے۔ مختلف کارپوریٹ اداروں کو زمینیں دی گئی ہیں جہاں مسابقتی طریقہ کار کے ذریعے وہ ادارے پیداوار میں مقابلہ کر رہے ہیں۔ ان میں سے جو بھی کامیاب تجربہ کر کے دکھائے گا، اس کے بیج اور طریقہ کار کو عام کاشتکار تک پہنچایا جائے گا تاکہ ملک بھر میں زراعت تیز ترین ترقی کرے۔ حکومتی پہیہ نہ چلنے کے پس منظر کا جائزہ لینا بھی دلچسپ ہوگا کہ 8 فروری کے انتخابات کے باوجود جب نئے سیٹ اپ کی بنیاد رکھی گئی تو اس میں سب سے پسندیدہ اور طاقتور وزیر اعظم شہباز شریف اور سب سے کم پسندیدہ اور کمزور صدر آصف زرداری تھے۔ شہباز شریف کافی عرصے سے مقتدرہ کی آنکھ کا تارا رہے اور ان کے معاملہ فہمی، مینجمنٹ اور دن رات کی محنت کو مقتدرہ میں بہت سراہا جاتا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ان کے بڑے بھائی نواز شریف کے بجائے شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانے کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ تاہم شہباز شریف کے وزیر اعظم بننے کے بعد کئی تحفظات اور اعتراضات پیدا ہونا شروع ہو گئے، جن میں سب سے بڑا اعتراض فیصلے نہ کرنے اور معاملات کو طول دینے کا ہے۔ نوکر شاہی کی کوتاہیوں اور سیاسی نظام کی خامیوں کا بوجھ بھی شہباز شریف کے سر ڈالنا شروع ہو گیا، اور وہ جو کبھی آنکھ کا تارا تھا اب گزارے کے قابل قرار ٹھہرایا جا رہا ہے۔ 8 فروری کے بعد قائم ہونے والے نظام میں صدر آصف زرداری بتدریج پسندیدہ ہوئے ہیں، اور وہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ طاقتور حلقوں کے اندر ان کے سروخ میں اضافہ ہوا ہے اور ان کی آواز زیادہ غور سے سنی جانے لگی ہے۔ حقیقت حال اوپر دیے گئے واقعات کے گرد گھوم رہی ہے تو افواہیں جنم لینے لگتی ہیں۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ ریاست کے دوستوں منتخب حکومت کے تیسرے ستون اور چیف ایگزیکٹو کی مایوسی اور نا امیدی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ وزیر اعظم نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ نظام میں ان کے لیے کوئی سپیس نہیں ہے۔ وزیر اعظم کے اختیارات اور طاقت اس قدر محدود ہو چکی ہے کہ وہ کوئی بھی بڑا فیصلہ لے ہی نہیں سکتے۔ لگتا ہے کہ بہت سی افواہیں بے پر کی اڑائی ہوئی ہیں، مگر یہ تو حقیقت ہے کہ اندر ہی اندر گڑبڑ چل رہی ہے۔ مطمئن کوئی نہیں ہے، نہ مقتدرہ نہ ہی نونی حکومت۔ مقتدرہ تیز ترین ڈیلیوری کی توقع رکھتی ہے اور نونی اختیار و طاقت نہ ہونے کی شاکی ہے۔ دوسری طرف تحریک انصاف کی قبولیت کا دباؤ اور عدالتوں کے بے پردے حکومت کے خلاف فیصلے بھی نظام پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ ان حالات میں وزیر اعظم کی رخصتی یا تبدیلی کسی بھی فریق کے لیے سود مند ثابت نہیں ہوگی، بلکہ یہ نظام کے مکمل انہدام کا پہلا مرحلہ ہوگا۔ گویا واقعات کا دہرا اسی طرف بڑھتا نظر آ رہا ہے، مگر یہ بالآخر نظام کے زوال کو منتج ہوگا۔
सियासत ठहरे हुए पानी का जोहर नहीं, रवां और बहते पानी का दरिया है। हर हुकूमत को नए चैलेंजेस दरपेश होते हैं। कभी दहशतगर्दी सबसे बड़ा मसला था, कभी लोड शेडिंग सबसे बड़ा मसला बन गया था, कभी खराब मईशियत अहम इशू होता है और कभी खराब कर्जा पॉलिसी और कभी दफा। इस सियासी हुकूमत के लिए सबसे बड़ा मसला तो बहरान दर बहरान उलझे हुए मसाइल हैं। लेकिन अब महंगी बिजली इतनी वबाले जान बन चुकी है कि इसके हल किए बगैर ना हुकूमत चल सकती है और ना ये रियासत चल सकती है। इस वक्त सियासत का सबसे बड़ा मसला ये है कि महंगी बिजली हर घर के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। जमानतकार भी इतनी महंगी बिजली को बर्दाश्त नहीं कर रहा है। आज की बांग्लादेश नामंजूर तहरीक या लोड शेडिंग ख़त्म करो तहरीक महंगी बिजली ख़त्म करने की है। जो हुकूमत या सियासतदान महंगी बिजली को ख़त्म कराएगा वो हीरो होगा और जो महंगी बिजली कायम रखने में ममदोद और मावून बनेगा वो ज़ेर हो जाएगा। मुमताज़ सनतकार गौहर एजाज ने अवामी नब्ज़ पर हाथ रखा हुआ है। अभी तक शहबाज हुकूमत IPPs के साथ खड़ी है। अगर इनका मौक़िफ़ बदस्तूर यही रहा तो इन्हें सियासी तौर पर मज़ीद नुकसान पहुँचेगा। ऐसा लग रहा है कि हुकूमती जमात से कई ज़्यादा इस मसले की एहसासियत का एहसास मुक़्तदरा को है और वो मुसलसल इस मामले की अपडेट ले रहे हैं। इस मामले का फैसला मिडिल क्लास वोटर का जहन बदल सकता है। अगर नून के अलावा किसी और ने फैसला किया तो वो हीरो होगा। एक नई तब्दीली ये आई है कि 3 दहाइयों से नून का हामी सनतकार और ताजर तबका महंगी बिजली के मसले से हुकूमत के सामने खड़ा हो गया है और ऐसा लग रहा है कि सनतकारों और नून के दरमियान इस मसले पर खलीज और बढ़ जाएगी। तजाकिस्तान इस वक्त अपनी तारीख के मदर ऑफ क्राइसिस से गुजर रहा है। माशी बहरान, सियासी बहरान, इंतज़ामी बहरान, एतमाद का बहरान और अब महंगी बिजली का अज़ाब। हुकूमत अगर तेज़ी से फैसला नहीं करेगी तो बेइत्मीनानी और मायूसी बढ़ेगी। नूनी हुकूमत उम्मीद दिलाने में कामयाब नहीं हो सकी, कोई ख्वाब तक नहीं दिखा सकी। अगर यही हाल रहा तो इनके बारे में नज़र आने वाले बुरे बुरे ख्वाब कहीं हकीकत ना बन जाएं।